الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 آزاد امیدواروں کو وہ انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں جو 10 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف 35 آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعتوں کو ملنے والے انتخابی نشانات الاٹ کیے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کو بھی ایسے انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات ہیں۔ پہلے ان 9 سیاسی جماعتوں کے نام اور ان 9 سیاسی جماعتوں کو الاٹ شدہ انتخابی نشانات کی بات کرتے ہیں جو 35 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ انگوروں کے گچھے کا نشان PNAP کا ہے جو 14 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ گھڑے کا نشان مظلوم اولسی تحریک پاکستان کا ہے جو 10 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ریوالور کا نشان تحریک تحفظ پاکستان کا ہے جو 4 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ جیپ کا نشان پاکستان اسلامک ریپبلکن پارٹی کا ہے جو 2 آزاد امیدواروں کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ سلائی مشین کا نشان اپنی پارٹی پاکستان کا ہے جو 1 آزاد امیدوار کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ بالٹی کا نشان کسان اتحاد پارٹی کا ہے جو 1 آزاد امیدوار کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ سیب کا نشان پاک لیگ کا نشان ہے جو 1 آزاد امیدوار کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ پنکھے کا نشان پاکستان محافظ پارٹی کا ہے جو 1 آزاد امیدوار کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اور بیلچے کا نشان پاکستان سرائکی پارٹی کا ہے جو 1 آزاد امیدوار کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو ملنے والا نشان پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کو بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ تمبو کا نشان مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا نشان ہے جو پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کو بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2024 کے انتخابات کے لیے 150 انتخابی نشان سیاسی جماعتوں کو الاٹ کیے ہیں جبکہ 174 انتخابی نشانات آزاد امیدواروں کو الاٹ کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 10 سیاسی جماعتوں کے الاٹ ہونے والے انتخابی نشانات 37 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیے ہیں جن میں پی ٹی آئی کے 2 امیدوار بھی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مجلس وحدت مسلمین کے الاٹ ہونے والے انتخابی نشان کے علاوہ کتنے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو 83 آزاد امیدواروں کے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹاپ 6 پاپولر نشانات پی ٹی آئی کے 76 امیدواروں کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ پیالے کا نشان پی ٹی آئی کے 15 امیدواروں کو الاٹ ہوئے ہیں۔ کرکٹ وکٹوں کا نشان پی ٹی آئی کے 15 امیدواروں کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ ریکٹ کا نشان پی ٹی آئی کے 13 امیدواروں کو الاٹ ہوئے ہیں۔ چارپائی نشان پی ٹی آئی کے 13 امیدواروں کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ کلاک نشان پی ٹی آئی کے 10 امیدواروں کو الاٹ ہوئے اور بوتل کا نشان پی ٹی آئی کے 10 امیدواروں کو الاٹ کیے گئے۔ ان ٹاپ 6 پاپولر نشانات کے علاوہ پی ٹی آئی کے 120 امیدواروں کو 36 انتخابی نشانات الاٹ ہوئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے 41 امیدواروں کو 41 انتخابی نشانات الاٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ 41 امیدواروں میں ہر ایک امیدوار کا الگ انتخابی نشان ہے۔ Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Abdul Sattar Khan with us in our studio. He's a senior journalist. انہوں نے میرے ساتھ لاسٹ سما پوڈکاسٹ سیریز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الرٹ ہوئے سمبلز پہ ڈسکشن کی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2024 کے الیکشنز میں آزاد امیدوار جو الیکشنز لڑ رہے تھے انہیں 37 سمبلز الاٹ کیے تھے اور یہ وہ 37 سمبلز تھے جو کہ آلریڈی 10 پولیٹیکل پارٹیز کے تھے۔ ان میں سے 2 آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی کو مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا سمبل ملا تھا جو کہ ٹینٹ ہے۔ یہ 2 آزاد امیدوار ہیں۔ اب جب میں بات کرتی ہوں پوسٹ الیکشنز کی تو الیکشنز ختم ہو گئے، الیکشنز کے نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں اور جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جانب سے آزاد امیدوار جو ہیں اوبویسلی انہوں نے دوسری پارٹیز جوائن کرنا شروع کر دی اور کر بھی لی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ٹوسٹ آتا ہے اور میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں پچھلی سیریز کے ساتھ کہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا تو جو 2 آزاد امیدوار جن کو ٹینٹ کا سمبل ملا تھا اور وہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی پارٹی کا تھا، تو اب اتفاق سے ٹوسٹ یہ ہے کہ اسی ٹینٹ سمبل والی پولیٹیکل پارٹی کو ان دونوں آزاد امیدوار جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جن کو یہ سمبل الاٹ ہوا تھا بائی چانس انہوں نے اسی پارٹی کو جوائن کر لیا ہے۔ لیکن از اٹ اے کوئنسیڈنس؟ سوال یہاں بنتا ہے کیا یہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے، کوئی اتفاق ہے یا کوئی پری پلاننگ تھی؟
اور اب میں چاہوں گی کہ ستار صاحب جو ہے وہ اس پر اور نظر ڈالیں اور روشنی ڈالیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں کہ اب اس کا کیا ریلیونس بنتی ہیں اب کے جو الیکشن نتائج ہو گئے اس کے حوالے سے. یہ جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد امیدواروں کو وہ سمبل الاٹ کرتا ہے جو آزاد امیدواروں کے ہوتے ہیں جی. اور اس 2024 کے انتخابات میں 174 ایسے انتخابی نشانات تھے جو انڈیپینڈنٹ کے لیے تھے. جی. انڈیپینڈنٹ نے جو مختلف حلقوں سے لڑنا ہوتا ہے، اس لیے 174 جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر کسی حلقے میں کوئی الیکشن لڑا جا رہا ہو اور کوئی 2 امیدوار ہوں، آزاد امیدوار ہوں، اور دونوں ایک سمبل مانگ لیں تو دونوں میں سے ایک کو تو الاٹ ہونا ہوتا ہے. ادروائز 174 جو انتخابی نشانات ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 آزاد امیدواروں کو وہ سمبل الاٹ کر دیے تھے جو 10 سیاسی جماعتوں کو آلریڈی الاٹڈ تھے. اب اس میں 35 کی تو بات ہے کہ وہ آزاد امیدوار تھے، لیکن اس میں سے 2 امیدوار جو تھے وہ آزاد تو تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے تھے، اور ان کو جو سمبل الاٹ ہوا تھا وہ تمبو کا سمبل الاٹ ہوا تھا، ٹینٹ کا. اب ٹینٹ کا تمبو کا جو سمبل ہے وہ آلریڈی پہلے سے ہی مجلس وحدت مسلمین کو الاٹ ہو چکا ہوا تھا. اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مجلس وحدت مسلمین ہی پارٹی ہوگی جس کا سربراہ راجہ ناصر عباس اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرے گا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے کوئی شخص ملا ہو، جا کے کوئی سیاسی جماعت کا سربراہ ملا ہو، اور ایک ایسی سیاسی جماعت کا سربراہ جو کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے. ورنہ تو بشرا ملتی رہی ہے، علیمہ خان آپ کی بھی واقف کار ہیں، وہ ملتی رہی ہیں، اور لیگل ٹیم جو ہوتی ہے عمران خان کی وہ ملتی رہی تھی. اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چونکہ آزاد امیدواروں کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون جوائن کر رہے ہیں، تو یہ بات آئی ہے کہ پی ٹی آئی یہ جو مجلس وحدت مسلمین ہے اس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی. اب اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مجلس وحدت مسلمین کا جو سمبل ہے یہ پی ٹی آئی کے 2 آزاد امیدواروں کو کیوں ملا، حالانکہ وہ سمبل دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تھا. اور یہ ایسا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے ان کو جو سمبل الاٹ ہوئے تھے وہ ایٹ دی 11th hour جسے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں رہ گئی تھی، اتنی سپیس نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اپنی پسند کا سمبل مانگ سکیں. ورنہ عمومی طور پہ آزاد امیدوار اپنی پسند کا سمبل مانگتے ہیں. جی بالکل. اگر وہ سمبل نہ ہو اس وقت میں کسی اور آزاد امیدوار کو الاٹ ہو چکا ہو تو پھر اس کے سامنے آپشن رکھ دی جاتی کہ یار یہ ہمارے پاس سمبل ہیں اس انتخابی حلقے میں، ان میں سے کوئی بھی لے لو. اب یہ جو 2 سمبل 2 آزاد امیدوار جو تھے پی ٹی آئی کے، ان کو مجلس وحدت مسلمین کا سمبل ملا تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا یہ کہ اسی مجلس وحدت مسلمین کا جو سربراہ ہے راجہ ناصر عباس وہ کچھ دنوں بعد اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملے گا، اس سے ملاقات کرے گا، اور پھر الیکشن کے کچھ دنوں بعد پی ٹی آئی اعلان کرے گی کہ ہم مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے. جہاں جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ وفاق میں بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے یا کسی اور صوبے میں بنائیں گے وہ. اب یہ بات یا تو پھر جسٹ اے کو انسیڈنس، کیونکہ نشان جو الاٹ کیے گئے تھے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الاٹ کیے تھے. یہ جو ٹینٹ کے جو سمبل تھا یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے مانگا نہیں تھا، بائی چانس ان کو الاٹ ہو گیا تھا. اور شاید جن کو الاٹ ہوا تھا، جن 2 امیدواروں کو، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک دن ہم نے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ مل کے حکومت کا اعلان کرنا ہے کہ یہ ہمارا اتحادی ہے. جی بالکل. فرام نو ویئر مجلس وحدت مسلمین، فرام نو ویئر. ہاں جی ٹھیک ہے. اٹس اے کوانسیڈنس. ایک امیدوار میرے خیال جیتا ہوگا. کتنے امیدوار جیتے ہیں اس کے؟ ایک ہی جیتا ہوگا سر. ابھی میرے پاس لسٹ تو نہیں پڑی. نہیں ویسے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے زیادہ امیدوار جیتے ہوں. جیسے ہے ایم کیو ایم کے بہت زیادہ جیتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ
چلو اتنے زیادہ تو نہیں جیتے مسلم لیگ کاف جو ہے, لیکن اتنے ضرور جیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے کہ جی آپ ہمارے اتحادی بن جائیں, وفاق میں بن جائیں, پنجاب میں بن جائیں. تو اس طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے, جماعت نشستیں تو بہت کم ہیں لیکن 10 کے قریب ہیں ان کی, ان سے بات ہو سکتی ہے, ان سے بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ جس کی ایک ہی سیٹ ہو اس کے ساتھ اتحاد کرنا, اور فرام نو ویئر آج تک کبھی ایسا نہیں سنا ہی نہیں گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا رجحان مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ ہو. یہ جب راجہ ناصر عباس نے جا کے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی الیکشن سے کچھ دن پہلے عمران خان کے ساتھ, وہاں سے یہ بات کوئی تھوڑی سی کلک ہوئی کہ یہ نشانات جو لاٹ ہو رہے تھے کسی بھی اور سیاسی جماعت کے انتخابی نشان پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو لاٹ نہیں ہوئے. یہ واحد جماعت تھی مجلس وحدت مسلمین جن کے دو امیدواروں کو, پی ٹی آئی کے 2 آزاد امیدواروں کو نشان الاٹ ہو گئے تھے. اب یہ بائی چانس ہے, کو انسیڈنس ہے, یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تھی؟ ورنہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو کیا صرف یہی جماعت رہ گئی تھی جس کا سمبل, ادروائز تو پی ٹی آئی کو جتنے بھی سمبل ملے ہیں وہ تو آزاد امیدواروں کو ملے ہیں. یہ جو 2 آزاد امیدوار تھے ان کو جو سمبل ملا وہ مجلس وحدت مسلمین کا دیا گیا. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, نہ ہی جو آزاد امیدوار تھے پی ٹی آئی ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بالکل ایک ایسا بندہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ملتا ہے جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں, جس کا عمران خان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک سیاسی جماعت ہے جو بڑی چھوٹی سی جماعت ہے, بڑی مختصر سی جماعت ہے, اور وہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر عمران خان کی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ ہم مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. اب اس کے پیچھے جو ایک تھیوری اور چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اگر جو آزاد امیدوار ہیں جو کہ نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں, جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے, ان کی ہائی کمان یا عمران خان کی طرف سے یہ بات آ جائے کہ جناب اگر آپ نے کوئی جماعت جوائن کرنی ہی ہے تو مجلس وحدت مسلمین کر لو, بجائے اس کے کہ آپ لوٹے بن کے ہمارے مخالفوں سے جا کے مل جاؤ, نون لیگ کے ساتھ مل جاؤ, نون لیگ کو مزید اسٹرینتھن کرو. نون لیگ کی وہ پوزیشن بن جائے جہاں پر وہ الیکشن والے دن تو وہ اتنی پوزیشن نہیں بنا سکے تھے, اتنی نشستیں نہیں لے سکے تھے کہ جس سے وہ کہہ سکیں کہ یار ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے, ہم از خود بغیر کسی کی مدد لیے حکومت بنا سکتے ہیں. اب اس کی پوزیشن اس لیے مستحکم ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی وفاق کے حوالے سے بھی اور پنجاب کے حوالے سے بھی, کہ اگر یہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ آزاد امیدواروں نے کون سی ایسی کمٹمنٹ دی ہے اپنی پارٹی کو جو قانونی طور پر لیگلی ان کے اوپر بائنڈنگ ہو جائے کہ آپ اپنی پارٹی نہیں چھوڑ سکتے. پارٹی ہوگی تو پارٹی چھوڑے گا, پارٹی ہے ہی نہیں, وہ تو آزاد امیدوار ہیں. آزاد امیدوار پہ اب کتنا یہ لاگو ہوتا ہے, کیا عدالت میں جاتے ہیں, عدالت میں جا کے کتنا ان کا کیس مضبوط ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا بندہ تھا جو کہ اب فلانی پارٹی میں چلا گیا, تو عدالت یہ پوچھ سکتی کہ یہ تو پارٹی کا تھا ہی نہیں, یہ تو آزاد امیدوار تھا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ مجلس وحدت مسلمین ایک ایسی جماعت رہ جاتی ہے کہ اگر یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ بجائے اس کے کہ ان کو الور کیا جائے, کہ اس وقت تو یہ ہو رہا ہے نا کہ آزاد امیدواروں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے چھما کہتا ساڑی تے کدی ہوئی نہیں, ساڑی لاٹری نہیں لگی, تو ان کی لاٹری لگ چکی ہے. خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں, ایک تو ان کی اکثریت تعداد وہ ہے جس کو ہم کھمبا کہہ سکتے ہیں, کہ عمران خان نے کھمبے کھڑے کیے اور کھمبوں نے مسلم لیگ نون کے برج الٹا دیے. اب جو کھمبے کھڑے ہوئے تھے ان کو کیمپین بھی نہیں کرنے دی گئی, جو کیمپین نہیں کرنے دی گئی ان سے ان کے پیسے بھی بچ گئے. پیسے تو ان کے لگے ہیں جو ان کیمپین کر رہے تھے, ان میں سے اکثریت کی تعداد وہ ہے جو کیمپین نہیں کر سکی تھی, اس لیے ان کے پیسے بچ گئے ہوں گے, یا ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اس طریقے سے پیسے لگا سکیں.
اب جب جیتنے کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد ایک آزاد امیدوار کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ یار یہ میرے خیال میں اپنی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ میں ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں کہ جہاں پر میں اپنا بھی سوچ سکتا ہوں, اپنے بچوں کا بھی سوچ سکتا ہوں, آنے والے وقت کا بھی سوچ سکتا ہوں. تو وہ ایک ایسا کھیل ہوگا جس میں یہ کوشش ہوگی عمران خان کی کہ اگر اپنے آزاد امیدواروں کو بچانا ہے اور کسی ایک جماعت میں شامل کرنا ہے, کہ اگر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی جماعت کو چھوڑ کے کسی تیسری جماعت میں نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ پر وہ قوانین لاگو ہو جائیں گے, وہ رول لاگو ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. ایک آزاد امیدوار کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے, لیکن کسی سیاسی جماعت کا امیدوار کامیاب ہونے کے بعد اسمبلی میں بیٹھ کے کسی جماعت کو جوائن نہیں کر سکتا کسی دوسری جماعت کو. تو یہ ایک شکل ان کے پاس بچتی ہے, یہی ایک صورت بچتی ہے کہ ہمارا کامیاب ہونے والا آزاد امیدوار اگر مجلس وحدت مسلمین میں چلا جاتا ہے تو وہ ہم بھی بچ جائیں گے, اور یہ نون لیگ وغیرہ ہمارے مخالفوں کو موقع نہیں مل سکے گا کہ وہ آزاد امیدواروں کو اپنی طرف راغب کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. جب تک وہ آزاد کے سٹیٹس میں رہیں گے, عدالت میں جا کے آپ کا وکیل جتنا مرضی مضبوط ہو, اگر دلائل آپ کے کمزور ہیں نا تو پھر امکان نہیں بنتا کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا, کیونکہ عدالت نے جب فیصلہ دینا تو اس نے تو آزاد امیدوار کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دینا. اگر کوئی ایک سیاسی جماعت ہے, اگر پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کا منتخب نمائندہ پیپل پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں جاتا ہے تو وہ وہیں پہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, عدالت میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن آزاد امیدوار جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے, جیسا کہ 2018 میں بھی ہوا تھا. 2018 میں پورے پاکستان میں 54 ایسے لوگ تھے جو آزاد امیدوار تھے جو کامیاب ہوئے, اور اکثریت ان کی 54 آزاد امیدواروں کی قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی, انہوں نے پھر پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی. تو آزاد امیدوار ہونے کے ناطے سے آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں, ان کو کسی دوسری جماعت میں جانے سے بچانے کے لیے ان کا کسی نہ کسی ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے جس پہ عمران خان کا ٹرسٹ ہو, جس پہ پی ٹی آئی کا ٹرسٹ ہو. تو اس ساری صورتحال میں مجلس وحدت مسلمین ایک واحد جماعت نکلتی ہے کہ جو پہلے ان کا سربراہ راجہ ناصر عباس جا کے ڈیرہ جیل میں ملا ہے عمران خان کو, اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے خود اناؤنس کیا ہے کہ ہم مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ وہ چیز ہے جس سے اس وقت جب میں نے یہ شو کیا تھا میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مجلس وحدت مسلمین کا جو نشان, کیونکہ باقی جو 35 امیدوار تھے ان کو 9 سیاسی جماعتوں کے جو سمبل الاٹ ہو چکے تھے وہ ملے تھے, یہ 2 مسلم اس کے پی ٹی آئی کے تھے. تم خود میرے فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ ڈیولپمنٹ اس طرح کی سامنے آئے گی کہ جس میں ہمیں یہ چیز کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک بات کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 امیدواروں کو مجلس وحدت مسلمین کا نشان الاٹ ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی جس کا مجھے نہیں پتا, لیکن بعد کے حالات نے بتایا یا تو وہ کہانی تھی یا کہانی بن گئی. یا تو یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ جس سیاسی جماعت کا ہم نشان پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو دے رہے ہیں, ایک دن وہی آزاد امیدوار جو ہے نا وہ مجلس وحدت مسلمین میں چلے جائیں گے, جس کو عمران خان کا کانفیڈنس اعتماد حاصل ہوگا, اور اس کا سربراہ عمران خان کو ڈیرہ جیل میں ملے گا الیکشن سے پہلے, اور الیکشن کے بعد پی ٹی آئی اناؤنس کر دے گی کہ ہمارا مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. ایک سیاسی جماعت ایسی ہو جس کا ایک ہی نشست ہو, جس کی وہ تک نہیں بنتا کہ آپ جہاں آپ کی اتنی نشستیں ہوں تو آپ تو ڈھونڈتے اس کو ہیں جس کی کچھ نشستیں ہیں کسی جگہ پر. جیسے مسلم لیگ نون اگر وفاق میں حکومت بنانا چاہتی ہے تو اسے پیپل پارٹی کی طرف جانا پڑے گا, اسے جے یو آئی کی طرف جانا پڑے گا, اسے ایم کیو ایم کی طرف جانا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون اس کی طرف جائے, اس جماعت کی طرف جائے جس کی صرف ایک سیٹ ہو. یہ
ہوگا بھی نہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اگر ہوگا تو شاید مذاق نہ بن جائے کہ یار اس کی تو ایک ہی سیٹ تھی, آپ اس کو جن کی سیٹیں اتنی زیادہ تھیں ان کی طرف گئے نہیں, وہ اسے ایک سیٹ والی کی طرف چلے گئے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے سامنے آپشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک ترا امتیاز رہا ہے عمران خان صاحب جو پچھلے 2 سال سے دبنگ انداز میں, نہیں وہ انڈیا کی فلم آئی تھی نا دبنگ شبنگ, اس میں تو وہ تو فلم تھی نا, خیر فلم تو سورس آف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, لیکن پالیٹکس بھی کبھی کبھی سورس آف انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کہتے تھے یہ چور ڈاکو لٹیرے, تو انہوں نے تقریباً ہر سیاسی جماعت کو 1-2 کو نکال کے ہر سیاسی جماعت کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں, بارہا کہہ چکے ہیں, قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں کہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں. اب وہ چور ڈاکو لٹیرے کی جماعت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ اب وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ تو ہمیں چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے تھے, ہماری طرف کیا سوچ کے تشریف لا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اتنی بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ جو شخص ہمیں چور ڈاکو لٹیرا کہتا ہو ہم اس کی مدد کو پہنچ جائیں؟ تو اب یہ ایک واحد جماعت رہتی تھی مجلس وحدت مسلمین. دوسری جماعت تھی جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا بھی حال وہی ہوا ہے, بلکہ زیادہ ہی ہوا ہے جس طرح کا حال ایک وسیع پیمانے پہ مسلم لیگ نون کا ہوا اور ایک کسی حد تک آئی پی پی کا ہوا. کہ آئی پی پی کے سربراہ کوئی بھی جو جہانگیر ترین ہیں, جن کو امیر ترین بھی کہا جاتا ہے, ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اسی طرح جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق, جو میری نظر میں پاکستان کے جو سیاستدان ہیں نا, ان میں ایک ایسا بندہ ہے جو کافی حد تک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا شریف آدمی ہے, ٹھیک ہے, بد دیانت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ الیکشن ہار گیا. الیکشن کا رزلٹ جو ہوتا ہے نا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. الیکشن کا رزلٹ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی بد دیانت کو جتوا دیں اور دیانتدار کو ہروا دیں. یہ سیاست کا ہوتا ہے, میرا دل کرے گا تو میں بد دیانت کو ووٹ دے دوں گا, جو بے ایمان ہے اس کو ووٹ دے دوں گا, میرا دل کرے گا تو میں دیانتدار کو ووٹ دوں گا. لیکن یہ کم ٹرینڈ ہے پاکستان میں, دیانتدار کو ووٹ کم ملتے ہیں. جماعت اسلامی ہے, سراج الحق استعفیٰ دے چکے ہیں. جماعت اسلامی کا حال بھی برا ہوا ہے 2024 کے انتخابات میں. یہ وہ جماعت تھی جس کی طرف جھکاؤ ہو سکتا تھا, کیونکہ جماعت اسلامی جو پہلی ایک حکومت بنی تھی 2013 کے انتخابات کے بعد کے پی کے میں, اس میں جماعت اسلامی اتحادی حکومت تھی. اتحادی حکومت میں شامل ہو گئی تھی جماعت اسلامی. لیکن جماعت اسلامی کا اپنا یہ حشر ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان یہ نہیں چاہتا, کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی جماعت کے آزاد امیدواروں کو کہے کہ تجھے جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے. جماعت اسلامی تو باقاعدہ ایک جماعت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جماعت اسلامی میں ان کو شامل کروا دیں اور بعد میں کہیں کہ یار یہ تو میرے بندے تھے. اور جماعت اسلامی بھی کبھی میرے خیال میں جماعت اسلامی ان کو لینے کو بھی تیار نہیں ہوگی کہ جناب آپ کی مہربانی ہے, یہ آپ دروازہ کسی اور جماعت کا کھٹکائیں, ہم تو اس کے لیے تیار نہیں, ہماری اپنی جماعت ہے. وہ الگ بات ہے کہ 2024 کے انتخابات میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, اب وہی ایک واحد مجلس وحدت مسلمین رہ جاتی ہے جس پہ عمران خان اور پی ٹی آئی اندھا دھن اعتماد, جیسے چھمانی کچھ لوگوں پہ اندھا دھن اعتماد کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کی اعتماد کو کبھی کبھی ٹھیس بھی پہنچتی ہے, لیکن اندھا دھن اعتماد کرنے کے لیے مجلس وحدت مسلمین کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی. اور یہ وہی جماعت تھی جس کا الیکشن سمبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, یا اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے وہ تو نہیں معلوم, اور نہیں اس کے پیچھے جو سٹوری ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا یہ کوئی پلان عمران خان نے تیار کیا ہوگا کہ جس کا کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. یہ بات تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نہیں خبر ہوئی کہ ہم جس 2 امیدواروں کو جو الیکشن سمبل دے رہے ہیں, ایک وقت میں تو وہی عمران خان کے لیے آخری امید ہوگی کہ میرے آزاد امیدوار کہیں اڑ کے, وہ پرندے نہیں اڑ جاتے ہیں. تو یہ فی الحال تو ان کو اس طرح سے سمجھا جائے جیسے نابالغ قسم کے نہیں ہوتے کہ اڑ جائیں پتہ نہیں چلے گا اڑ کے گئے کہاں ہیں. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کی باتیں بالکل پوائنٹ ہے سر, اور تھینک یو فار شیئرنگ سچ اے ڈیپ انفارمیشن. آبویسلی ہم نے لاسٹ سما پوڈ کاسٹ کی سیریز جو مسٹر ستار صاحب کے ساتھ کی تھی ان میں ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا اور آپ لوگ کو یہ چیزیں ہائی لائٹ کی تھی کہ کچھ ایسے سمبلس الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کہ 37 پولیٹیکل پارٹیز نہیں بلکہ آزاد امیدوار
جو الیکشن میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں ان کو الاٹ ہوئے ہیں 37 سمبلس الیکشن کمیشن کی جانب سے. تو وہ آلریڈی 10 پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، جن میں سے جب 2 آزاد امیدوار کی بات کرتے ہیں تو ان کو ٹینٹ کا نشان ملا تھا جو آلریڈی مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا تھا. اور ناؤ وین وی سی کہ پوسٹ الیکشنز جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ان دونوں آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے یہی پارٹی فی الحال جوائن کر لی ہے. اینڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کیا صورتحال رہتی ہے. اس کے لیے یو گائز نیڈ ٹو اسٹے ٹیون اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب آر سما پوڈ کاسٹ ایز یوزول. بشرا خان از لیونگ. بائے بائے.